بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی۔ مرزا اور امیر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہلول بھی وہاں پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموشی سے دیکھا تو ہارون رشید کو اس کی نصیحتیں آ گئیں۔ وہ نشے میں تھا۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی اس سے ایسی ویسی بات کرے جس سے میرا سر جھک جائے، وہ خود ہی پہل کرے، اور اس نے بہلول سے کہا، بہلول میں نے ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول نے کہا، جی حضور۔ ہارون رشید نے سوال کیا، بہلول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا، اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ جناب کوئی حرج نہیں۔ ہارون نے آگے سے کہا، اب یہی شخص انگور کھا لے اور پانی بھی پی کر اس کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ محترم اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ اس نے فرمایا، تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون رشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بیان کیا۔ تو بہلول ہارون سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھی چند سوال آپ سے کروں؟ ہارون نے کہا، جی ہاں اجازت ہے۔ بہلول نے سوال کیا، عالی جان یہ بتائیے اگر کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ نے جواب دیا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو اس نے کہا اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ ہارون نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر بہلول بولا کہ اگر اس کی مٹی اور پانی کو ملا کر اس ایک اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تو تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس سے تو اس کا سر پھٹ جائے گا۔ پھر تو عالی مقام، اگر اب آپ غور فرمائیے کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اس طرح انگور اور پانی بھی مل کر ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو کہ ناپاک ہے اور حرام ہے۔ اس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کے پینے سے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اس لیے اسلام نے اس کے پینے پر سزا واجب کی ہے۔ بغداد کی ایک بڑے بازار میں فقیر نان بھائی ایک دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے چولہوں پر چڑھائے ہوئے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس کی کھانوں کی خوشبو اور لذت کا پتہ دے رہی تھی، ارد گرد کے گزرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا بھی دل للچایا، لیکن غریب کے پاس نہ تو مال تھا اور نہ ہی کھانوں کی وہ لذت کو خرید سکتا تھا، لیکن وہاں سے ہٹنے کا اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانوں میں اتنی خوشبو تھی کہ بھوک اس کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بالآخر اس نے تھیلے کو کھولا، اس میں سے ایک سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کر کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ چپ چاپ یہ تماشا وہ جو نان بھائی تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہوئی تو وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک کر کہا، کیوں مسٹنڈے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ۔ کیا تیرے باپ کی تھی بھاپ؟ اس کی قیمت پہلے چکائے گا تو پھر جائے گا۔ عجیب انسان ہو، فقیر نے کہا، وہ تو بھاپ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا جاتا ہے جس کی قیمت میں ادا کروں؟ بس ادھر کی باتیں ادھر مت کر، میں تجھے یہاں سے ہرگز نہیں جانے دوں گا اور نہ ہی تیری جان چھوڑوں گا، اپنا مال وصول کر کے رہوں گا، نان بھائی نے فقیر سے کہا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بیچارہ فقیر پریشان ہو گیا، اس ہٹے کٹے نان بھائی سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ اتنے میں بہلول دانا وہاں سے گزر رہا تھا، وہ ان کے قریب آ کر رک گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اس کو ہمدرد جان کر تمام قصہ سنایا تو وہ نان بھائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا؟ تو کھانا تو نہیں کھایا مگر بھاپ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت لے کر رہوں گا اور میں نے اس کی قیمت ہی مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ نان بھائی نے کہا، بالکل درست کہہ رہے ہو تم، بالکل صحیح بول رہے ہو۔ اور اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے اور ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا، نان بھائی یہ لو، پیسوں کی آواز پکڑ لو، آپ نے اپنے کھانے کی بات کی، قیمت ان پیسوں کی کھنک سے وصول کر لے، یہ لے، سکون سے اپنی آواز سن، اور کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے یہ۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے۔ نان بھائی
پریشان ہو گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکھوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ بہلول دانا ہمیشہ کی طرح ایک دن ہارون رشید کو نصیحت کرنے کے لیے شاہی محل میں آئے، اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ اس مغرور خلیفہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، لیکن عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر بیٹھ جاتا اور تاکہ وہ اشاروں میں خلیفہ کو سمجھائے۔ ہارون رشید بھی بہلول دانا کا عادی ہو چکا تھا، اگرچہ وہ چبھتی ہوئی باتیں کرتے تھے اور خلیفہ کے ساتھ غصہ بھی کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ ہارون بہلول کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ لیکن اب کئی دفعہ بہلول نے بڑی محفل میں ایسی حرکت کی جس سے خلیفہ بہت ناراض ہوا۔ یوں کہ بہلول دربار میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ارد گرد بادشاہ کے خلیفہ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے نظر دوڑائی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی بھی شخص انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا رہا اور لوگوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سیدھے تخت کی طرف بڑھا اور ہارون کے تخت کے ساتھ بیٹھ گیا، اور دربار میں بیٹھے ہوئے خوش آمدید لوگ چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیسی حرکت ہے، یقیناً بہلول دیوانہ ہو گیا، ابھی تک کسی نے خلیفہ کی اس طرح سے بے احترامی نہیں کی۔ ہارون لوگوں کی باتیں سن کر بہلول کی طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ بہلول جو تھا وہ ٹس سے مس نہ ہوا، اس کے لبوں پر بس ایک مسکراہٹ تھی۔ ہارون کی زبان بند تھی، لیکن وہ احساس کر رہا تھا بہلول نے اس کی حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ سب لوگ حیران تھے کہ خلیفہ اور بہلول کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح بہلول سے اپنی جان چھڑائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہلول کی طرف دیکھ کر بولا، اب جب تم نے تکلیف کر کے ہم سے ملنے آئے ہو تو تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر تم نے اس کا جواب دو گے تو ہم تمہیں 1000 دینار انعام میں دیں گے، لیکن اگر تم نے اس کا جواب نہیں دیا تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر تمہیں گدھے پر سوار کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جائے۔ بہلول سمجھ گیا کہ خلیفہ اب انتقام پر اتر آیا ہے، اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے بولے، مجھے تیرے دیداروں کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہیلی بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے پوچھا، کیسی شرط؟ بہلول نے کہا کہ اس شرط پہ کہ تم مکھیوں کو حکم کرو کہ وہ مجھے نہ ستائیں۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگا، اس کے بعد دوسری طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ توقع کر رہا تھا کہ مجھے کوئی شخص بہلول کو جواب دے دے، لیکن سب دنگ رہ گئے اور ہنسنے لگے۔ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتی۔ بہلول حقارت سے ہارون کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو اس ناچیز مکھیوں کے سامنے عاجز ہو؟ اس بات پر تمام درباری کہنے لگے، واہ واہ کیا بات، اور ہنسنے لگے۔ ہارون نے غصے سے درباریوں کی طرف دیکھا تو وہ سب چپ ہو گئے۔ بعد بہلول نے ارادہ کیا کہ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرے گا۔ ہارون نے کہا، اگر تم پہیلی نہ بوجھ سکے تو میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو میں نے پہلے کہی تھی۔ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور اس کی 12 شاخیں ہیں؟ ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں، اور ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا رخ کالا ہے۔ بہلول سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ کیسا عجیب سا سوال ہے، بہلول نے اس کا جواب نہیں دے پائے گا تو اسے سزا ضرور ملے گی۔ بیچارہ بہلول۔ خلیفہ ہارون کے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے کہ یہ اگر پہیلی کا جواب نہیں دے سکے تو دیر مت کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کارندوں کو حکم دیا کہ بہلول کی مونچھوں اور داڑھی کو منڈوا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرائیں۔ بہلول خلیفہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا، یہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے مہینے کے 30 دن ہیں، جن کا اجالا رخ دن اور کالا رخ رات کا ہے۔ جواب سن کر مجمع میں سب نے شاباش شاباش کی آوازیں گونجنے لگیں اور سب خوش ہو کر بہلول کو داد دینے لگے، لیکن ہارون رشید خاموش رہا۔ اس کا منہ لٹک گیا، اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔